السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم نے 10th کلاس کا چیپٹر نمبر 2 چائنیز نیو ایئر چینیوں کا نیا سال اس کی ایکسرسائز پڑھنی ہے. اور اس کی ایکسرسائز میں ہم نے آج کولیکٹیو ناؤن اور یوز آف مسٹ اینڈ مسٹ ناٹ ان چیزوں کے بارے میں پڑھنا ہے. اور ہم سب سے پہلے کولیکٹیو ناؤن کو دیکھیں گے کہ کولیکٹیو ناؤن کیا ہوتا ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کولیکٹیو ناؤن کی ڈیفینیشن اس میں کیا ہے. کہ وہ کہتے ہیں کہ کولیکٹیو ناؤن از اے نیم آف نمبر آر کلیکشن آف اے پرسن آر تھنگس. یعنی کہ ہم کولیکٹیو ناؤن میں چیزوں یا اشخاص کے مجموعے کے بارے میں بات کرتے ہیں یا ان کی تعداد کے بارے میں بات کرتے ہیں, جس کو وہ کہتے ہیں کہ ٹیکن ٹوگیدر اینڈ اسپوکن آف ایز ون ہول. ٹھیک ہے, اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کولیکٹیو ناؤنس جو ہوں گے ان کو ہم جو ہے وہ مجموعے کے طور پر استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ کولیکٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کولیکٹ کا مطلب ہوتا ہے مجموعہ, جمع کرنا, اور کولیکٹیو کولیکشن مجموعہ. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ چیز ہے کہ جب ہم کسی بھی اشخاص یا چیزوں کے مجموعے کے بارے میں بات کریں اور اس کے لیے ہم ایک سنگل ورڈ یوز کریں جو کہ ایز اے ہول جو ہے اس کو شو کر رہا ہو, ٹھیک ہے, تو اس کو ہم کولیکٹیو ناؤن کے طور پر استعمال کرتے ہیں, کہ اسے ہم کولیکٹیو ناؤن کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب لائک دیٹ آرمی, فیملی, نیشن, ٹیم اور کمیٹی. اب یہ 5 ورڈ یہاں پر لکھے ہوئے, یہ پانچوں کے پانچوں ورڈ جو ہے آرمی. اب آرمی میں ایک فرد تو ہو نہیں سکتا, ٹھیک ہے, ایک سے زیادہ ہوں گے, گروپ ہوگا. ٹھیک ہے, دیٹس وائی اس کو ہم نے آرمی کا نام دے دیا. اب فیملی بھی ایک فرد نہیں ہوتا, ایک سے زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دیٹس وائی یہ ایز اے ہول ایک فیملی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, جب اس میں افراد کی تعداد زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے, نیشن, ٹھیک ہے, اس میں بھی یہی چیز سیم چیز آتی ہے. ٹیم میں بھی سیم چیز آتی ہے کیونکہ اس میں ایک سے زیادہ لوگ موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کمیٹی میں ایک سے زیادہ لوگ موجود ہوں گے تو وہ جو ہے وہ مل کر وہ گروپ جو ہے وہ کیا کہلائے گا؟ کمیٹی کہلائے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم اس کی ایگزامپلس کی طرف آتے ہیں. تو ایگزامپلس میں دیکھیں آپ, دا گینگ آف روبرس واز اریسٹڈ بائی دا پولیس. اب گینگ آف روبرس, ٹھیک ہے, اب اس میں گینگ ورڈ جو ہے, ٹھیک ہے, اب روبرس کیا ہے؟ زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے اس نے کیا ورڈ یوز کیا؟ گینگ یوز کیا, گینگ آف روبرس. اس میں گینگ جو ہے یہ ایز اے ہول ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو ہم کولیکٹیو ناؤن کا نام دیتے ہیں یا یہ کولیکٹیو ناؤن ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد a crowd of people gathered at the accident site. ٹھیک ہے, اب کراؤڈ آف پیپل لوگوں کا ہجوم. ٹھیک ہے, اب اس میں ہجوم جو ہے یہ کولیکٹیو ناؤن ہے کیونکہ ہجوم کے اندر ایک سے زیادہ لوگ انوالو ہوتے ہیں, ایک سے زیادہ افراد موجود ہوتے ہیں, گروپ ہوتا ہے. دیٹس وائی ہم نے اس کو کراؤڈ کا نام دے دیا. ٹھیک ہے, تو یہ ایز اے ہول جو ہے یہ ورڈ کیا کہلائے گا؟ کولیکٹیو ناؤن کہلائے گا. اس کے بعد تیسری ایگزامپل دیکھیں, دا کریو آف پاکستان ایئر فورس لکڈ اسمارٹ ان دیئر یونیفارم. ٹھیک ہے, اب کریو آف پاکستان ایئر فورس, پاکستان ایئر فورس کا عملہ. ٹھیک, اب یہ کریو جو ہے ورڈ, اس میں بھی ایک سے زیادہ لوگ انوالو ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ اس گروپ کو ہم نے کریو کا نام دے دیا, اور یہ گروپ جو ہے یہ زیادہ لوگوں کا گروپ ہے. دیٹس وائی یہ جو ہے کولیکٹیو ناؤن ہوگا. ٹھیک, اس کے بعد ہم آتے ہیں یوز آف مسٹ کی طرف, کہ یوز آف مسٹ کا استعمال کیا ہے, یعنی کہ مسٹ کا استعمال کیسے ہوتا ہے, کیوں کیا جاتا ہے. تو اس میں کہتے ہیں کہ we use must when the speaker feels that something is necessary. ٹھیک ہے, جب سپیکر جو ہے یہ بات محسوس کرے کہ کوئی بھی کام پرفارم کرنا اس کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو اس وقت ہم نے مسٹ کا استعمال کرنا ہوتا ہے. دوسری پوائنٹ میں وہ کہتا ہے کہ وہ یو مسٹ ٹاک اباؤٹ سم اسٹرانگ اوبلیگیشنز. ٹھیک ہے, اب جب ہم نے کوئی بھی اہم ذمہ داری نبھانی ہو, کوئی بھی کام پرفارم کرنا ہو اور وہ ہم پر امپوز کر دیا جائے, ہماری ذمہ داری اس میں ہو, اہم ذمہ داری کے طور پر اس کو نبھایا جائے, تو اس کے لیے بھی ہم نے مسٹ کا یوز کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ مسٹ والے جو سینٹینسز ہوتے ہیں اس میں کیا چیز شو ہوتی ہے کہ وی شو پاسبلٹی اینڈ اسٹرانگ ریکمینڈیشن.
ٹھیک ہے. پاسبلٹی سے مراد کیا ہے؟ ہم مسٹ کا استعمال جب کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ جو کام ہم پرفارم کر رہے ہیں اس میں کوئی پاسبلٹی موجود ہے، اس میں اس کام کے ہونے کا امکان موجود ہے. ٹھیک ہے. تو جب اس میں اس کام کے ہونے کا امکان موجود ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ کس چیز کو شو کرے گا؟ وہ پاسبلٹی کو شو کرے گا. ٹھیک ہے. اب آگے آتی ہے اسٹرانگ ریکمینڈیشن. ٹھیک. اب یہ کیا ہے؟ اس میں بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ ہم نے کوئی بھی کام جو ہے جب ہم پر لاگو قرار دے دیا جائے، ٹھیک ہے، ریکمینڈ کر دیا جائے، ٹھیک ہے، تو دیٹس وائی تب ہم نے جو ہے وہ ہم اس کو کہہ دیں گے کہ یہ اسٹرانگ ریکمینڈیشن کے طور پر کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اس کی ایگزامپل دیکھیں. اس میں فرسٹ ایگزامپل جو ہے اس میں کہتا ہے کہ دس مسٹ بی دا رائٹ پاتھ. دس مسٹ بی دا رائٹ پاتھ. اس میں یہ تو کہتے ہیں کہ یہ درست راستہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب مسٹ کا استعمال یہاں پر کیا شو کر رہا ہے؟ کیونکہ رائٹ پاتھ، راستے کا درست ہونا کا امکان موجود ہے، پاسبلٹی موجود ہے. ٹھیک ہے. تو مسٹ جو ہے یہاں پر ایز اے پاسبلٹی کو شو کر رہا ہے. دوسری ایگزامپل دیکھیں. آل دا کلیننگ مسٹ بی فنشڈ بیفور دا نیو ایئرز ڈے. ٹھیک ہے. تمام صفائی جو ہے وہ پہلے سال کے پہلے دن سے پہلے مکمل ہو جانی چاہیے. اب اس میں بھی مسٹ قرار دے دیا گیا، یعنی کہ اس چیز کو مسٹ کر دیا گیا ہے، لازمی قرار دے دیا ہے. ٹھیک ہے. کہ صفائی جو ہے وہ ہونا ضروری ہے پہلے سال کے پہلے دن سے پہلے. ٹھیک ہے. تو یہ والا مسٹ جو ہے یہ کس چیز کو شو کر رہا ہے؟ یہ نیسیسٹی کو شو کر رہا ہے، یعنی کہ ضروری ہے کام. ٹھیک ہے. نیسیسری کو شو کرے گا. اس کے بعد تیسری ایگزامپل دیکھیں. اس میں کیا چیز ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہی مسٹ ٹیک سم میڈیسن فار دیئر کف. اسے اس کھانسی کے لیے یا اسے کھانسی کے لیے ضرور میڈیسن لینی چاہیے. ٹھیک ہے. اب اس میں مسٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ اسٹرانگ ریکمینڈیشن ہے. ٹھیک ہے. کس چیز کو شو کر رہا ہے؟ اسٹرانگ ریکمینڈیشن کو شو کر رہا ہے کہ اب اس میڈیسن کا تعلق جو ہے وہ کس چیز کے ساتھ ہے؟ کھانسی کے ساتھ، یعنی کہ بیماری کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو جب تک وہ میڈیسن نہیں لیتا وہ اس کف سے ٹھیک نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو اس لیے میڈیسن جو ہے وہ ریکمینڈیڈ کی گئی ہے. ٹھیک ہے. دیٹس وائی ہم اس کو اسٹرانگ ریکمینڈیشن کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ یہ مسٹ جو ہے یہ اسٹرانگ ریکمینڈیشن کو شو کر رہا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ چوتھی ایگزامپل میں ہم کہتے ہیں کہ وی مسٹ ریسپیکٹ آور پیرنٹس. ہمیں اپنے والدین کا احترام کرنا چاہیے. اب اس میں یہ مسٹ جو ہے یہ کس چیز کو شو کر رہا ہے؟ یہ اہم رسپانسبلٹی یعنی کہ اہم ذمہ داری کو شو کر رہا ہے. ٹھیک ہے. کہ والدین کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، ٹھیک ہے، ان کی خدمت کرنا ہمارا اخلاقی فرض ہے. ٹھیک ہے. تو جہاں پر اخلاقیات کی بات آئے گی، جہاں پر اخلاقی فرض کی بات آئے گی، اس کو ہم اسٹرانگ اوبلیگیشن میں کاؤنٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی اسٹوڈینٹس. اس کے بعد ہم نے یوز آف مسٹ ناٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ یوز آف مسٹ ناٹ کیا ہے، یعنی کہ مسٹ ناٹ کا استعمال کہاں کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے اس میں کہ مسٹ ناٹ وی یوز اٹ فار اسٹرانگ پروہیبیشن. اب اسٹرانگ پروہیبیشن کیا ہے؟ ٹھیک ہے. ہمیں یہ پہلے تو یہ پتا ہونا چاہیے نا. پروہیبیشن سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جب ہمیں کسی بھی کام کے کرنے سے ممانعت کر دی جائے، ہمیں منع کر دیا جائے کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اس کام سے ہمیں روک دیا جائے. ٹھیک ہے. تو وہ کس میں آتا ہے؟ وہ اسٹرانگ پروہیبیشن میں آتا ہے. ٹھیک ہے. یا ہمیں یعنی کہ اسلام میں فار ایگزامپل اسلام میں جو چیزیں حرام ہیں، جن چیزوں کا کرنا یا جن چیزوں کو کھانا جو ہے وہ ممنوع قرار دیا گیا. ٹھیک ہے. کہ ان چیزوں کو ہم نہیں یوز کر سکتے، نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہے. تو وہ کس رینج میں آئیں گی؟ وہ اسٹرانگ پروہیبیشن میں آئیں گی، کیونکہ ان کو یوز کرنے سے ممانعت ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نو ریکوائرڈ ٹو ڈو سم تھنگ. ٹھیک ہے. جب کوئی بھی کام کرنا ضروری نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم مسٹ ناٹ کا استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ٹاک اباؤٹ سم تھنگ وچ از فاربیڈن. ٹھیک ہے. وہی چیز آ گئی کہ جس میں ہمیں کسی بھی کام کو کرنے سے منع کر دیا گیا ہو. ٹھیک ہے. تو ہم اس کے بارے میں اگر بات کریں تو ہمیں مسٹ ناٹ کا استعمال کرنا ہوتا ہے. اب آپ اس کی ایگزامپل دیکھیں. اس کی ایگزامپل میں یو مسٹ ناٹ پلے ود میچز. ٹھیک ہے. اب یو مسٹنٹ پلے ود میچز. اب اس میں جو مسٹ ناٹ ہے یہ کس چیز کو شو کر رہا ہے؟ یہ ممانعت کو شو کر رہا ہے. کس چیز کی؟
ٹھیک ہے, کہ میچ باکس کے ساتھ نہیں کھیلنا, ٹھیک ہے, کہ میچ باکس کے ساتھ کھیلنے سے منع کیا گیا ہے. دیٹس وائی ہم نے یہاں پر مسٹ ناٹ کا استعمال کیا, مسٹنٹ کا استعمال کیا اس ایگزامپل کے اندر. اب دوسری ایگزامپل دیکھیں آپ, کہ she must not eat so much sugar, اسے زیادہ چینی نہیں کھانی چاہیے. اب اس میں چینی کھانے سے منع کیا جا رہا ہے, ممنعت کی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ کیا چیز ہے, اس میں اس کے لیے بھی ہم نے مسٹ ناٹ کا استعمال کرنا. اب چینی زیادہ کھائی بھی جا سکتی ہے, نہیں بھی کھائی جا سکتی ہے. اگر زیادہ کھائیں گے تو بھی تو صحت کو نقصان ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کھا بھی لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ زیادہ کھانے سے منع کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے لیے ہم نے اس ایگزامپل کے اندر مسٹ ناٹ کا استعمال کیا ہے. جی اس کے بعد آپ اگلی ایگزامپل دیکھیں, جس میں کہتا ہے کہ یو مسٹنٹ واچ سو مچ ٹیلی ویژن, کہ آپ کو زیادہ ٹی وی نہیں دیکھنا چاہیے, اتنا زیادہ ٹی وی نہیں دیکھنا چاہیے, ٹھیک ہے. دیکھ سکتے ہیں لیکن اتنا زیادہ نہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے بھی ہم نے مسٹ ناٹ کا استعمال کیا. تو یہ تینوں ایگزامپل جو ہے اس میں مسٹ ناٹ کا استعمال جو ہے پروہیبیشن کو شو کر رہا ہے, ٹھیک ہے. چوتھی ایگزامپل دیکھیں کہ وزٹرز مسٹنٹ اسموک, ٹھیک ہے. اس میں بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ مسٹنٹ جو ہے پروہیبیشن کو شو کر رہا ہے کہ زیادہ سگریٹ نوشی نہیں کرنی چاہیے. کن کو؟ سیاحوں کو. کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے ویسے تو, لیکن یہ ہے کہ اس میں مسٹ ناٹ کا استعمال جو ہے وہ پروہیبیشن کو شو کر رہا ہے کہ ہمیں اسموکنگ سے منع کیا جا رہا ہے, یا اس میں وزٹرز کو یعنی کہ سیاحوں کو جو ہے وہ اسموکنگ سے منع کیا جا رہا ہے, کیونکہ اسموکنگ کا تعلق جو ہے وہ انسانی صحت کے نقصان سے ہے. جی تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.